السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پیش کروں گی۔ آپ نے حضرت ایوب کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہ اللہ کے ان پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ وہ بہت ہی اچھے بندے تھے اور ہر حال میں میری مرضی پر راضی رہنے والے اور میری طرف دیکھنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی۔ نیک بیوی، اولاد، عزت، صحت، روپیہ، مال، مویشی، باغ، زمین، مکان، غرض، کسی چیز کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی ان چیزوں میں دل نہیں لگایا۔ وہ اس قدر امیر کبیر ہوتے ہوئے بھی عیش کی زندگی نہیں گزارا کرتے تھے، بلکہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ وہ غریبوں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کے دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چلتا کہ فلاں شخص بھوکا ہے تو وہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کہ اس کو کھانا نہ کھلا دیتے۔ اگر کبھی ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں شخص کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو وہ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھتے جب تک کہ اس کو کپڑا نہ پہنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ایسے ہی سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ ان پر اچانک طرح طرح کی مصیبتیں آنی شروع ہو گئی۔ پہلے ان کے مویشیوں میں ایک بیماری پھیل گئی جس سے ان کے سب گھوڑے، کھچر، گائیں، بیل، بھیڑ، بکریاں اور اونٹ مر گئے۔ پھر ان کے کھیت خشک ہو گئے، اناج برباد ہو گیا، باغ اجڑ گئے، پھل سڑ گئے۔ لیکن حضرت ایوب نے ذرا بھی غم نہ کیا اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ اب ان سے بھی بڑی مصیبت حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ آئی کہ ایک دن جب ان کے بچے ایک مکان میں سو رہے تھے، اس کی چھت ان پر گر پڑی اور وہ سب مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یاد رکھا۔ میری اولاد اس کی امانت تھی، اس نے وہ واپس لے لی تو غم کس بات کا ہے۔ پھر وہ پہلے کی طرح اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک سخت تکلیف دینے والی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے سارے جسم پر پھوڑا نکل آئے جن میں پیپ پڑ گئی، بدن کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ گئی جس سے سیاہ رنگ کا خون نکلتا تھا۔ حضرت ایوب کی بیوی جن کا نام رحمت تھا، بڑی نیک بیوی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کا بہت علاج کرایا لیکن ان کی بیماری بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ کوئی دوسرا شخص بھی ان کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان کے پھوڑوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ ان کے عزیز، رشتہ دار اور بستی کے دوسرے لوگوں نے ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ ہاں، بی بی رحمت نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور برابر ان کی خدمت میں مشغول رہی اور ہر روز ان کے زخم صاف کرتی، ان کو کھانا کھلاتی اور ان کی دوسری ضرورتیں پورا کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس حال میں صبر کی تصویر بنے تھے۔ ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور ذکر جاری رہتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیمار ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تو ان لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی۔ کوئی کہتا، حضرت ایوب کے زخموں کی بدبو سے تو ہمارا دماغ پھٹ گیا۔ کوئی کہتا یہ ساری بستی کو بیمار کر ڈالے گا۔ کوئی اپنے دل کی جلن یوں ظاہر کرتا کہ اگر اللہ کو یہ پیارے ہوتے تو ان کو کیوں ایسی بیماری میں مبتلا کرتا۔ آخر تنگ آ کر بی بی رحمت نے شہر سے باہر ایک جھونپڑی بنائی اور اپنے شوہر کو ساتھ لے کر اسی جھونپڑے میں رہنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک لوتھڑے کی طرح پڑے رہتے۔ ان کا سارا جسم سڑ گیا، گل گیا اور زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ صرف زبان سلامت تھی جس پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ بی بی رحمت نے شوہر کی خدمت میں دن رات گزار دیے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور شوہر کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد شہر چلی جاتی، وہاں محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے حاصل کرتی اور اب سے اپنا شوہر کا پیٹ پالتی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔
ایک دن بی بی رحمت شہر سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھا ملا۔ اصل میں یہ شیطان تھا جس نے بوڑھے آدمی کا بھیس بدل رکھا تھا۔ اس نے بیوی رحمت سے پوچھا، اے رحمت، تیرا کیا حال ہے اور تیرے شوہر کیسے ہیں؟ وہ بولی، وہی حال ہے جو پہلے تھا، بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ شیطان ان سے بڑی ہمدردی کی باتیں کرتا رہا اور پھر کہنے لگا، اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے کہ خنزیر کا گوشت اور شراب۔ اگر تمہارا شوہر یہ گوشت کھا کر اوپر سے شراب پی لے تو اس کی بیماری جاتی رہے گی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے شیطان نے بیوی رحمت سے کہا تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ بیماری تمہارے شوہر کو شیطان نے لگائی ہے، اس لیے تم اپنے شوہر سے کہو کہ وہ شیطان سے مدد طلب کرے یا اس کے نام پہ قربانی دے تو بیماری دور ہو جائے گی۔ حضرت رحمت بہت بھولی بالی بی بی تھی۔ وہ یہ سمجھ گئی کہ بوڑھے کے بھیس میں خود شیطان ہے جو ان کے ذریعے حضرت ایوب کو سخت گناہ کی باتیں کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ وہ شوہر کے پاس گئی اور انہیں بوڑھے شیطان کی بات بتائی تو ان کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے بیوی رحمت سے فرمایا، بیوقوف، یہ شیطان تھا جس نے میرا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی۔ اگر تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئی ہے تو تو بھی یہاں سے چلی جا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ بی بی رحمت بہت شرمندہ ہوئی اور شوہر سے معافی چاہی، لیکن حضرت ایوب کو بیوی کی زبانی شیطان کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اگر کسی دن اللہ نے مجھے شفا دے دی تو خدا کی قسم میں تجھے 100 کوڑے یا 100 لکڑیوں سے ماروں گا۔ بی بی رحمت خاموش ہو گئی اور پہلے کی طرح شوہر کی خدمت میں مشغول ہو گئی۔ اب ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے مصیبت نے گھیر لیا اور تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو حکم دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہانے اور پینے کے لیے صاف ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے کے پانی سے غسل کیا اور یہ پانی پیا بھی۔ اس کی بیماری اس سے دور ہو گئی جیسے کبھی ان کو تھی ہی نہیں کوئی بیماری۔ ان کا جسم پہلے کی طرح نہایت خوبصورت اور طاقتور ہو گیا۔ پھر حضرت ایوب کو حکم ملا کہ اپنے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے 100 تنکوں یا 100 سینکوں والی ایک جھاڑو لے کر بی بی رحمت کو ماری۔ اس طرح انہوں نے 100 کوڑے یا لکڑی مارنے کی قسم پوری کر دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ نے اب انہیں پہلے سے بھی زیادہ مال، دولت اور اولاد عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت مصیبتوں میں صبر کی جو شان دکھائی وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ خواہ کیسی بھی مصیبت آ پڑے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ شروع کرنے لگتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اسی سے مصیبت دور کرنے یا صبر دینے کی دعا کریں، کیونکہ وہی حقیقی مددگار اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایک کہاوت کی صورت میں اختیار کیا گیا ہے۔ آپ بھی جب کسی پہ صبر کی بات کرتے ہیں تو صبر ایوب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صبر کی ایک ایسی انمول مثال حضرت ایوب علیہ السلام نے پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی نظر میں رکھ کے دنیا میں صبر کریں تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی ہم اپنے رب سے نا امید نہیں ہوئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں صبر کریں، اپنے رب کو راضی کریں اور جب تک اس دنیا میں رہیں ان اللہ مع الصابرین بن کے رہیں، صبر والے بن کے رہیں۔ تو اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصے دار بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔